بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے باشعور پاکستانیوں، السلام علیکم۔ انسانیت کی تاریخ کا مطالبہ کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ انسان وہ طلسماتی مخلوق ہے جو اپنے عروج کا رخ کرتی ہے تو معراج تک جا پہنچتی ہے، اور جب اپنی زوال کا رخ کرتی ہے تو فستائیت کی وہ کہانیاں سناتی ہے کہ جسے سن کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں لگتا ہے کہ انسان اب مزید نہیں گر سکتا، وہ مزید گر کے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ابھی تاریخ میں آپ نمرود سے نکلتے نہیں کہ فرعون جنم لے لیتا ہے۔ فرعون کو پڑھتے لگتا ہے کہ اب انسان مزید نہیں گر سکتا تو پھر یزید جنم لے لیتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ظلم کی انتہا تک جا پہنچتے ہیں۔ تاریخی واقعات سے نکلتے ہیں، جنگوں میں کئی لوگوں کے مرنے کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اب انسان سنبھل جائے گا، لیکن پھر جنگ عظیم کی کہانی آ جاتی ہے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم کی کہانی ختم آپ کرتے ہیں تو دوسری جنگ عظیم کی کہانی آ جاتی ہے۔ یوں انسان نے وہ ظلم ڈھائے ہیں ایک انسان پر جو کبھی ایک جانور دوسرے جانور پر نہیں ڈھاتا۔ کبھی جانوروں میں دیکھیں تو شیر بکری کا، ہرن کا، مارخور کا، کسی بھی جانور کا شکار کرتا ہے، مگر شیر دوسرے شیر کا شکار نہیں کرتا۔ ایسے ہی مختلف جانوروں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اپنے ذات کے جانوروں میں کبھی ظلم و ستم کی انتہا نہیں کرتے، مگر انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم انسانیت سے نکل کر کبھی پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو کچھ الگ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ابھی آپ اس سے نکلے نہیں ہوتے کہ قائد ملت کے ہسپتال جانے میں تاخیر ہوئی یا نہیں ہوئی کہ قائد کی بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی اس داستان کو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیسے ایک قائد ملت کی بہن کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ پھر ماشاء اللہ کی داستان آپ کو سنائی دیتی ہے۔ ماشاء اللہ سے نکلتے ہیں تو پھر ملک ٹوٹنے کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ملک ٹوٹنے کی کہانی سے لگتا یہ ہے پڑھ کر کہ اب ملک سنبھل جائے گا، اب لوگ سمجھ جائیں گے۔ اب تو وہ ہو چکا جو کبھی بھی نہیں ہوا۔ لوگوں کی تاریخ میں ایسا سانحہ زندگی بھر یاد رکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور اس سے سیکھا جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا، اب حالات شاید بدل جائیں گے، لوگ شاید بدل جائیں گے، ریت شاید بدل جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلامائزیشن کے نام پر کسی اور کی جنگ کسی اور سے لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ سے نکلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جنگ کے اثرات کا بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب مزید جنگیں نہیں ہوں گی، تو وار اینڈ ٹیرر شروع ہو جاتی ہے۔ وار اینڈ ٹیرر میں 80,000 شہداء کی لاشیں اٹھانے کے بعد، 6,000 سے زائد فوجیوں کو شہید ہوتے دیکھنے کے بعد، لوگوں کے ملک میں مسنگ پرسن ہونے دیکھنے کے بعد، کئی پاکستانیوں کو اٹھا کر بیرون ملک لے جانے کی داستان سننے کے بعد، عافیہ صدیقی کی کہانی سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب ظلم و ستم تھم جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ میں عافیہ صدیقی کی داستان کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ کا یہ جملہ ہر غیرت مند شخص کے منہ پر تماچا ہے کہ حال ہی میں عافیہ صدیقی سے ہونے والی ملاقات کے بعد ان کی بہن نے بتایا کہ وہ مجھ سے والدہ کا پوچھتی رہی اور میں بتاتی رہی، مگر میں یہ ہمت نہ لا پائی کہ انہیں بتا سکوں کہ والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ظلم سہنا شاید اب ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھنا شاید اب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ شاید اب ہم صرف اس بات پر خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اب تک ہم محفوظ ہیں۔ شاید اب ہم نے صرف اسی بات پر خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ ظلم سہنا شاید اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ امید کی کرن کہیں کھو سی گئی ہے، امید کی کرن کو جگانا ہوگا۔ جگائیں بھی تو کیسے جگائیں، ضمیر تو ستو پی کر سو چکا ہے، غیرت تو کہیں گم ہو گئی ہے۔ جاؤ غیرت کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ وہ ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو جگائے۔ سویا ہوا ضمیر جاگے گا تبھی کوئی امید کی کرن جاگے گی، ورنہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو ہو رہا ہے سہتے رہو۔ شکریہ۔